سورت ہجر مکی ہے، 99 چھوٹی چھوٹی آیتیں اور صرف 6 رکوع، 1 گھنٹے کا سبق، صرف بس 1 گھنٹے کا سبق ہے۔ مضامین وہی ہیں جو گزشتہ سورت کے ہیں۔ رد شبہ مشہورہ بدلائل العقلیہ والنقلیہ، اس میں تقریباً عقلی دلائل ہے، صرف اخیر میں جا کر کچھ دلائل نقل ہے۔ سورت ہجر کے بنیادی مضامین 4 ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ وہ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے: تکفیر بآیات اللہ، تکذیب بآیات اللہ، استہزاء بآیات اللہ، انکار عن آیات اللہ۔ 4 امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے۔ اول ہے تکفیر بآیات اللہ، پھر ہے تکذیب بآیات اللہ، پھر ہے استہزاء بآیات اللہ، پھر ہے انکار عن آیات اللہ۔ یہ 4 مضامین سورت کے اندر تقریباً پھیلے ہوئے ہیں۔ نزول میں 54 ہے، سورت یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کی 15ویں سورت ہے اور ذوات الراہ ہے۔ قرآن کی صداقت اور نبی کے اعجاز سے شروع ہے۔ اہم مسئلہ توحید کا اور ہر طرح کے شرک رد کا سورت میں بیان ہوا ہے۔ ربوط ما قبل سے بالکل واضح ہے، وہ بھی مصدر تھی قرآن کی بلاغت و صداقت سے، یہ بھی مصدر ہے قرآن کی صداقت و اعجاز سے۔ اس میں بھی قرآن کے فضائل و برکات تھی، اس میں بھی قرآن کے فضائل و برکات، اس میں بھی قرآن کے مانعین اور منکرین پر وعید شدید تھی، اس پر بھی قرآن کے منکر اور مکذب پر بدترین عذاب کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ آیتیں کتاب کی ہیں اور وہی ہیں قرآن مبین۔ واو عطف تفسیر کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ہم نے کہا کہ وہاں وکتاب مبین میں واو تفسیری آئے، تو یہاں اس صورت کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ کتاب اور قرآن مبین ایک چیز ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ایک ہی چیز ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات خواہش کریں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش کے مسلمان ہوتے۔ جہنم جانے کے بعد جب کفار کفر کی وجہ سے، گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم چلے جائیں گے، وہاں ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ کفار کہیں گے ہم نے تو مانا ہی نہیں تھا، اس لیے آئے، تم کیوں آئے ہو؟ آخر تم کسی درجے میں تو مانتے تھے، سر تو ہلاتے تھے۔ اس وقت رسول اکرم کی شفاعت بھی اوساط مومنین کے بارے میں قبول ہو جائے گی، اور حکم ہو جائے گا کہ جس کے دل میں مثقال ذرہ من الایمان ہے، بخاری شریف باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، وہ جنت جائے، جہنم سے نکلے۔ اس وقت وہ گناہگار مجرم، ہر طرح کے عاصی لیکن کفر سے بچا ہوا، جب وہ جہنم سے نکل کے آئیں گے، اس وقت کفار افسوس کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، اور آج جہنم سے بچ نکلتے ہیں۔ ذرہم، ان کو چھوڑے، یا کلو کھائے، ویتمتعوا، فائدہ اٹھائے، ویلہہم الامل، اور ان کو غافل کرے امیدیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے نہیں ہلاک کیا بستیوں والے، الا ولہا کتاب معلوم، مگر ان کے لیے ایک تحریر طے شدہ تھی۔ ہر امت پر جو عذاب آیا تحریر و تقدیر کے مطابق آیا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ما تسبق من امت نجلہا، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت مقرر وقت سے، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی امت مقرر وقت سے۔
وما یستاخرون، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وقالو، کہنے لگے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ پیغمبر جس پر قرآن نازل ہو رہا، انک لمجنون، بے شک آپ تو دیوانے ہیں۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لاتے ہمارے خلاف فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے۔ ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے ہیں فرشتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، جب ضرورت ہو۔ وما كانوا اذا منذرین، اور ان لوگوں کو اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا تھا نا فرشتے کیوں نہیں آئے، فرمایا فرشتے بھیج دیں گے لیکن پھر تمہاری پٹائی پکی ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کریم ظاہراً باطناً لفظاً معناً ہر طرح محفوظ ہے۔ علماء فرماتے ہیں پیغمبر کی پوری زندگی محفوظ ہے، صحابہ کی محفوظ ہے، تابعین و اتباع کی، مجتہدین و ائمہ حدیث کی۔ جس کسی شخص نے قرآن کی خدمت کی، اللہ نے قرآن کے لیے اس کو محفوظ کیا۔ تفتزانی اور میر سعید اور قطب الدین اور شیخ سعدی اور مولانا روم اور رحمان بابا اور خوشحال خان اور یہ سارا جہان، اولیاء و علماء ساروں نے جس طریقے سے قرآن کی خدمت کی، اللہ نے قبول کی، وہ بھی محفوظ ہے بحفظ الکتاب۔ باقی مسئلہ بین بنفس آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے اور جماعتوں میں، مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آئے ان کے ہاں پیغمبر، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے ڈال دیا یہ انکار جرائم پیشاؤں کے دل میں۔ لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، یقیناً گزری ہے عادت اگلوں کی۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر دروازہ آسمان کا، فظلوا فیہ یعرجون، اور یہ اس میں چڑھنے لگتے۔ آسمان کے دروازے کھول کر ان کو اوپر لے جائیں، دکھائیں کہ آیت آ رہی ہے دیکھ لیں، لقالوا، پھر بھی کہیں، انما سکرت ابصارنا، بے شک نظر بندی کی گئی ہماری آنکھوں پر، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہماری قوم پر سحر ہے۔